کر ایک سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، مطلب ابھی بھی اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر باقی ہے، اور جس میں تکبر باقی ہے اللہ اس کے عمل کو اس کے منہ پہ مارے گا، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو پہلی مٹھی بھر کر جب ہم کسی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ گھمنڈ والو، تکبر والو، چاہے حسن کا ہو، چاہے علم کا ہو، چاہے دولت کا ہو، چاہے نسب کا ہو، چاہے تقویٰ پرہیزگاری کا ہو، قرآن کہہ رہا ہے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں تخلیق کیا گیا مٹی سے۔ جس انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہو اس انسان کو گھمنڈ کیسے زیب دیتا ہے، اس انسان کو تکبر کیسے زیب دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم دوسری مٹی بھر کر کے ڈالتے کہتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ملا دیے جاؤ۔ اٹھایا مٹی سے ملائیں گے مٹی، اور پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، تیسری مٹھی بھر کر جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں آیت کریمہ کو بطور دعا پڑھتے ہیں اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اب آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے ہم کیسے اٹھیں گے، یہ اس پر آپ کی توجہ۔ جانا تو سب نے قبر میں، ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے مطابق جائے گا، جو جیسے جائے گا تیسے جائے گا۔ اٹھیں گے کیسے؟ تو ایک حدیث پاک بڑی طویل ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا اور کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں کس طرح اٹھایا جائے گا اور ہم کیسے اٹھیں گے اپنی قبر سے، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سوال تھا۔ آپ نے سوال کیا آقا کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا اے معاذ، تو نے بہت مشکل سوال کیا مجھ سے، اور اس کا جواب دینے سے پہلے توجہ کرنا، اس کا جواب دینے سے پہلے سید العالمین قائد المرسلین عالم ما کانا وما یکون اتنا روئے کہ روتے روتے داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور حضور کے کپڑے بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ سوال کیا تھا؟ آقا قبروں سے ہم کیسے اٹھیں گے، کس حالت میں اٹھیں گے، کس شکل میں اٹھیں گے، کس انداز سے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر اس قبر سے اٹھنے کی کیفیت جب حضور کو یاد آئی کہ امت کیسے اٹھے گی، حضور اتنا روئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے، اور فرمایا تو نے مشکل سوال کیا اور پھر جواب دیا اے معاذ، جب میری امت قبر سے اٹھے گی تو وہ 12 صورتوں میں اٹھے گی، 12 شکلوں میں اٹھے گی۔ قبر سے اٹھنے والوں کی 12 پوزیشن ہوگی۔ اب یہاں توجہ کے ساتھ سنیں، حدیث مکمل ہوگی، بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اب ان 12 میں ہم کس کے اندر ہے ذرا اس پر توجہ کرنا۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کس میں ہیں، میں کس میں ہوں، یہ کس میں ہے، وہ کس میں ہے، نہیں، بہت ہو چکا میرے بھائیوں۔ میں کہتا ہوں تو سدھر، تم کہتے ہو تو سدھر، یہ تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے سنورنا ہے، میری قبر کے اندر میں نے اکیلے جانا ہے، اپنی قبر سے میں نے اٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں ساری چیٹنگیں چل جائے گی، ریاکاریاں چل جائے گی، مکاریاں چل جائے گی، سب چل جائے گا، لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گا، سب معاملہ وہاں پیور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے اور تمہارے نبی، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ قبروں سے اٹھنا تو ہے نا بھائیوں، قبروں میں جانے پر بھی یقین ہے، قبر سے اٹھنے پر بھی یقین ہے۔ اب میرے اور تمہارے سچے نبی سید العالمین غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 12 قسم کے لوگ ہوں گے قبر سے اٹھنے والے، یعنی 12 پوزیشن میں لوگ اٹھیں گے، 12 انداز میں لوگ اٹھیں گے۔ اب میرے آقا علیہ السلام پہلے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے عرض کیا حضور بتائیں نا کہ کیسے کیسے لوگ اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ٹولہ قبر سے اٹھے گا، یعنی پہلا گروپ قبر سے نکلے گا۔ قبروں سے جو پہلا ٹولہ اور گروپ نکلے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں نہ ان کے ہاتھ ہوں گے نہ ان کے پیر ہوں گے، یعنی قبر سے نکلتے وقت، یعنی قبر میں جب دفن ہوں گے تو ان کا پورا وجود صحیح سلامت ہوگا، لیکن جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے، ان کے پیر بھی کٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس حالت میں وہ دنیا سے جب گئے تھے تو اچھے بھلے، لیکن قبر سے نکلیں گے تو ہاتھ نہیں پیر نہیں، ہاتھ اور پیر دونوں
اور اس وقت غیب سے ندا آئے گی، اے لوگوں یہ ٹولہ جو قبر سے ہاتھ اور پیر کٹا ہوا نکلا ہے، جانتے ہو کس جرم کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے؟ اللہ اکبر۔ تو لوگ پوچھیں گے کس وجہ سے، تو کہاں جائے گا؟ یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس لیے آج یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہیں، ان کے پیر بھی کٹے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تھوڑی سی طاقت مل جائے، تھوڑی سی قوت مل جائے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کو، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، بلکہ العیاذ باللہ اب تو حالات یہاں تک ہو گئے صرف پڑوسیوں کو ستایا نہیں جا رہے، پڑوسیوں کی بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے، ان کی بہوؤں پر بھی اگر وہ کمزور ہے تو غلط نظر ڈالی جاتی، غریب ہے تو ان کی آبرو کا سودا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح انجام کیا ہے؟ یہ دنیا ہے، دنیا میں کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، کوئی جو چاہے جس طرح چاہے کر لے، مگر قبر ہے، آخرت ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح دنیا میں جس کے ہاتھ نہیں اس کا انجام کیا، دنیا میں جس کے پیر نہیں اس کی حالت کیا، لیکن آخرت میں جو اللہ اکبر لنگڑا اور لولا کر دیا جائے، کس بنیاد پر؟ پڑوسیوں کو ستانے کی بنیاد پر۔ آئیے میں طول نہ دیتے ہوئے صرف ایک دو روایت اس سلسلے میں آپ کی کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ کر دیا جائے، پڑوسیوں کو جو ہے انسان کے مال میں شریک نہ کر دیا جائے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، آقا فرماتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق یہ ہے جب تم اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا سا پانی اپنی ہانڈی میں بڑھا لو تاکہ وہ کھانا تم اپنے پڑوسی کو بھیج سکو۔ آج ہم جلسوں میں، کانفرنسوں میں اور تحریروں میں بڑی درد بھری باتیں کرتے ہیں۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کی بیٹی بھاگ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں سب ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال کر لیا ہوتا تو غریب کی بیٹی نہ بھاگتی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، کس نے کہہ دیا کہ صرف غریب کی بیٹی بھاگ رہی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ صرف غریبوں کی نہیں بلکہ مالداروں کی بھی، اور اس کی وجہ صرف غربت نہیں ہے بلکہ اچھے رشتوں کا نہ آنا بھی اس کی وجہ ہے، جہیز کی لعنت بھی اس کی وجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ علم کا نہ ہونا بھی اس کی وجہ ہے، ساتھ ہی ساتھ فضول خرچیوں میں ہمارا پڑھ کر کے شادیوں کو مہنگا کرنا بھی اس کی وجہ ہے۔ لیکن بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو، پڑوسیوں کا لحاظ کرو، اور اگر پڑوسیوں کو ستاؤ گے، ظلم کرو گے تو یاد رکھنا قبر سے بغیر ہاتھ اور بغیر پیر کے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی پہ بس نہیں، آقا فرماتے ہیں وہ لنگڑے بھی اٹھیں گے، لولے بھی اٹھیں گے، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا کہ تم نے پڑوسیوں پہ ظلم کیا تھا۔ ایک بات پڑوسیوں کے متعلق اور رس کروں آپ سے، آج پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا نہیں۔ کل لوگ جب گھر خریدنے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے پڑوس میں، اور لوگ مسلمان کے پڑوس میں رہنا پسند کرتے تھے، اور آج لوگ مسلم محلے میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ کچرا اور گھان اگر کسی علاقے میں ہوگی تو مسلم محلے میں، ننگے بچے چڈی پہن کر کے گالی گلوچ کر رہے ہوں گے تو مسلمانوں کے محلے میں، رات کے 3-3 بجے تک کے جھگڑے فساد کی آواز آ رہی ہوگی تو، اور ٹی وی کا آواز زور سے ہو رہا ہوگا تو مسلمانوں کے محلے میں۔ حد ہے، جس مذہب نے ڈسپلین سکھایا آج اس مذہب کے ماننے والے ڈسپلین سے دور ہے، اور دوسروں نے ہم سے سیکھ لیا اور ہم کورے ہو گئے۔ یہ رونا ہے، کوئی ڈسپلین ہماری زندگی میں نہیں۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ ہمیں اگر ہم دین سیکھنے آئے ہیں جلسوں میں تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر ہم صرف بھیڑ کرنے آئے تو جلسوں کے اندر سیاسی جلسوں میں سر دیکھے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں سر نہیں دیکھے جاتے۔ یہاں تو بدلنے والوں کی تعداد دیکھی جاتی ہے۔ اگر جلسے انقلاب نہیں پیدا کرنے، صرف رسومات پر ہیں، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جلسے والے بھی خوش، خطیب صاحب بھی خوش کہ کیا ہزاروں کی بھیڑ تھی، لیکن کہتا ہوں یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دن اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا ہمارا جب تک کہ جیسے جلسے میں رات کے 3 بجے تک ٹک کر بیٹھتے ہو، اسی تعداد میں جب تک نماز فجر میں نہ ہو ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے۔
اس لیے کہ سروں کو گن کر سیاسی لیڈر تو خوش ہو سکتے ہیں، مذہبی لوگ اس سے خوش نہیں۔ ہاں شکر ضرور ہے کہ آپ آگے، اللہ کا شکر ہے، شکر کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ عمل کرتے ہیں، کتنے لوگ تبدیل ہوتے ہیں؟ تبدیل ہونے کے لیے سنو اور آج کے بعد عہد کرو پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوگی۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا، موسیقی کے فن میں ماہر تھا، اور آپ کو ستانے کے لیے پوری رات موسیقی بجاتا تھا، میوزک بجاتا تھا، بہت تکلیف پہنچاتا تھا، گانا بھی گاتا تھا، تکلیف بھی تکلیف پہنچانا ہی اس کا مشغلہ تھا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اگر کوئی پڑوسی آپ کو ستائے آپ صبر کریں، کیونکہ پڑوسی کا حق ہے، آپ صبر کریں، آپ اس پہ ظلم نہ کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبر کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے اس کی کمپلین کر دی بادشاہ کی سپاہ کے پاس، بادشاہ کے سپاہی ہے، اس کو اٹھا کے لے گئے، اور جب اس کو اٹھا کر کے لے گئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کسی سے پوچھا، آج اس گویے کی آواز نہیں آتی؟ دیکھو ہم تو کبھی برساں برس پڑوسیوں کی خیال ہی نہیں رکھتے، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی، کس حالت میں نہیں ہے، لیکن امام اعظم تھے۔ یہی تو بات ہے، دین مکمل دین ہے، دین مکمل نظام حیات ہے، دین مکمل جو ہے اللہ اکبر قانون زندگی ہے۔ امام نے پوچھا آج اس گویے کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو کسی نے عرض کی خوشی خوشی حضرت اس کو تو پولیس اٹھا کے لے گئی، اس پہ تو کمپلین ہو گئی ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب میرے پڑوسی کو جیل میں ڈال دیا گیا، آپ اسی وقت تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرا پڑوسی ہے، اس کو جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ تو کہا آپ کو ستاتا تھا، گاتا تھا، میوزک بجاتا تھا، موسیقی بجاتا تھا، اس لیے یہ حال کیا گیا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اس کا میرا مسئلہ ہے، لیکن میں تو اس کو لے جاؤں گا۔ اور امام اعظم اپنے سورس سے، اپنی سفارش سے اس کو چھڑا کر لائے۔ رستے میں اس نے کہا میں تو آپ کو ستانے کے لیے کرتا تھا، آپ نے مجھے کیوں چھڑایا؟ فرمایا جو تو کرتا تھا وہ تیرا اپنا عمل ہے، مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، میں نے اس پر عمل کیا۔ قدم پکڑ کر کہتا ہے واللہ اگر کسی کو امام اعظم کہلانے کا حق ہے تو وہ ثابت کا بیٹا نعمان آپ ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لوگوں کا طریقہ تھا ہم اپنے پڑوس کے ساتھ، آج تو پڑوس میں سگا بھائی بھی رہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اچھا کھانا بناتے ہیں تو معاذ اللہ چھپا چھپا کر کے کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوسرا گروہ، دوسرا قافلہ، دوسرا ٹولہ جب اپنے سور کی طرح اور خنزیر کی طرح ہو، خنزیر اور سور کی شکل میں وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ حالانکہ جب ان کو قبر میں رکھا گیا تھا تو ان کے چہرے اچھے بھلے تھے، لیکن اب وہ میدان محشر میں اٹھیں گے تو وہ سور کی شکل اور خنزیر کی شکل لے کر اٹھیں گے۔ صحابہ بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو گروہ، جو ٹولہ، جو قافلہ قبروں سے سور اور خنزیر کی شکل میں اٹھے گا ان کا کیا قصور ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ نمازوں میں پر یقین ہے۔ ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا، اللہ اس رسول کا فرمان ہے بے نمازی، نماز میں سستی کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو سور کی شکل میں اٹھے گا، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ اس پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، کھلے دلوں کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے کانوں کے ساتھ سننا۔ اپنے آپ پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو۔ اللہ کے
بندو آخرت کی گھاٹی بڑی مشکل ترین گھاٹی ہے، ہم نے اس کو جتنا آسان سمجھا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ اللہ اللہ، ہمیں فیس بک کے لیے تو وقت ہے، یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، دوستوں کی محفلوں کے لیے تو وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے، سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ سن لو اور اچھی طرح سے سن لو، اللہ اللہ۔ حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میری بہنوں کی بھی توجہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جرمٹ میں جلوگر ہیں، ایسے میں ایک نوجوان روتے ہوئے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ آقا میرا باپ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، ہم دیہات کے لوگ ہیں، دیہات میں رہنے والے ہیں، آقا نہ اس کو کوئی غسل دینے والا ہے نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر اٹھو، اے عمر اٹھو اور دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے دیہات میں پہنچو، اس کے گاؤں میں پہنچو، اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ جب صدیق اکبر فاروق اعظم میرے آقا کے دونوں یار شیخین کریمین اٹھے اور دیہات میں پہنچے تو جیسے میت کے قریب گئے غسل دینے کے لیے چہرے سے چادر ہٹائی، چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ، میت کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق